بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے، کیا اللہ تعالیٰ سے خط و کتابت ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جنت کی پراپرٹی فروخت کرنے کے لیے دنیا میں کوئی ایجنٹ مقرر کیا ہے؟ کیا مالک بن دینار جنت کی پراپرٹی کے ایجنٹ تھے؟ کیا کوئی دستاویز ڈاکومنٹ میں کفن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس روانہ کی جا سکتی ہے اور وہی ڈاکومنٹ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ویریفائی ہو کر واپس آ سکتی ہے؟ کتاب کا نام ہے فضائل الاعمال باب فضائل صدقات، پیج نمبر 590، اور لکھنے والے ہیں مولانا زکریا کاندھلوی دیوبندی۔ قصہ بہت طویل ہے، مختصراً یہ کہ مالک بن دینار نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ کوئی محل یا پراپرٹی یا بلڈنگ تیار کر رہا تھا۔ آپ نے جا کے اس سے کہا کہ یہ جو نا اللہ کی راہ میں تم فروخت کر دو اور اس کے بدلے میں تم کو جنت میں ایک پراپرٹی دلوا دوں گا۔ وہ نوجوان راضی ہو جاتا ہے اور مالک بن دینار اس کے لیے ایک ڈاکومنٹ بھی لکھ دیتے ہیں۔ مالک بن دینار نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا یہ قراردنامہ یعنی ڈاکومنٹ، مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس محل یعنی اس پراپرٹی کے بدلے میں حق تعالی شانہ کہ یہاں اس کو ایسا محل جس کی صفات اوپر بیان کی گئی ہیں، جو صفات اس مکان کے اوپر گزری وہ سب لکھنے کے بعد لکھا ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر۔ آپ نے یہ ڈاکومنٹ لکھ کر اس نوجوان کے حوالے کر دیا۔ آگے سنیے، اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کی محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا، یعنی ایک پرچہ غیب سے یعنی پیپر غیب سے آ گیا تھا۔ یہ وہی ڈاکومنٹ تھا جو مالک نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمے کی برات ہے، جس مکان کا تم نے اس جوان سے ذمہ لیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک بن دینار اس پرچے کو پڑھ کر متحیر تعجب کرنے لگے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نقشہ تھا جو سوگ کی علامت کے طور پر لگایا ہوا تھا اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا کل گزشتہ رات انتقال ہو گیا۔ ہم نے پوچھا اس کا غسل میت کس نے دیا تھا؟ اس کو بلایا گیا، ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا، یعنی وہ ڈاکومنٹ تھا، اور یہ کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفنایا اور وہ پرچہ یعنی وہ ڈاکومنٹ اس کے کفن اور بدن کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت مالک نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا، یعنی وہ جو مسجد میں ان کو ملا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھ دیا تھا۔ یعنی پراپرٹی کا ڈاکومنٹ کفن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس روانہ کیا گیا اور اللہ تعالیٰ اس پر ویریفائی کر کے واپس بھیجا بھی دیے۔ اسی قسم کا ایک مختصر قصہ فضائل حج، اللہ والوں کے قصہ نمبر 15 میں بھی ہے۔ زکریا کاندھلوی فرماتے ہیں میں نے نوجوان کو دیکھا کہ دمادم رکوع و سجود کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بڑی کثرت سے نمازیں پڑھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا واپسی کی اجازت مانگ رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے واپسی کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ اتنے میں ایک کاغذ کا پرچہ پیپر اوپر سے گرا، اس میں لکھا ہوا تھا یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنے سچے شکر گزار بندے کی طرف ہے کہ تو واپس چلا جا، اللہ تعالیٰ نے تیرے اگلے و پچھلے سب گناہ بخش دیے، یعنی اگلے بھی یعنی جو ہونے والے گناہ وہ بھی بخش دیے گئے۔ کہ دین کی دعوت دینے کے لیے اس قسم کے دیومالائی قصوں کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارے لیے قرآن اور حدیث اور قصص الانبیاء کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس قسم کے صوفیوں سے بچائے رکھے، آمین۔